ہم لوگ تو توہین عدالت نہیں کر رہے، ہم لوگ تو عدالت کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ بھئی آپ 2 مہینے کے اندر اپنے ٹریکٹرز کو ختم کر دے، منی مازدا خرید لیں۔ ہم لوگوں نے بخوشی روڈ کے ایک سائڈ پہ اپنے گھروں پہ، ٹیوب ویلز پہ، کرش پلانٹوں پہ، بٹے پہ اپنے ٹریکٹر کھڑے کر دیے۔ تقریباً سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی ٹیم کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا 8واں دن ہے کہ ہم لوگوں نے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے۔ جو ہمارے معزز عدالت بلوچستان ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے کہ بھئی ٹریکٹروں کو کوئٹہ شہر پہ بند کر دے، تو اس حوالے سے اور ہمارے جو انتظامیہ کے ساتھ بدسلوکی ہمارے ڈرائیور حضرات کے ساتھ کر رہے ہیں، یا وابستگی کی مد میں یا گیس کے مد میں ہمارے ٹیوب ویلز والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو توہین عدالت نہیں کر رہے، ہم لوگ تو عدالت کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ بھئی آپ 2 مہینے کے اندر اپنے ٹریکٹرز کو ختم کر دے، منی مازدا خرید لیں۔ ہم لوگوں نے بخوشی روڈ کے ایک سائڈ پہ اپنے گھروں پہ، ٹیوب ویلز پہ، کرش پلانٹوں پہ، بٹے پہ اپنے ٹریکٹر کھڑے کر دیے۔ احتجاج ہم حکومت بلوچستان کے خلاف کر رہے ہیں کہ معزز عدالت نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے، ہم لوگ سب سے پہلے عدالت سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہمارے نگاہ صرف ابھی عدالتوں کے اوپر ہے، لہٰذا 70,000 گھرانے کوئٹہ میں اس ٹریکٹر کے ساتھ وابستہ ہے۔ 70,000 رجسٹرڈ ٹریکٹر ہمارے پاس موجود ہے۔ سرا فرض کر لے ہر ٹریکٹر والے کے پیچھے ایک پورا خاندان ہے۔ 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک آبادی اس ٹریکٹر سے اپنے روزگار، اپنا بیسک جو زندگی کی ضرورت ہے اسی ٹریکٹر سے پورا کرتے ہیں، چاہے وہ پانی کے مد میں ہو، چاہے وہ ریت بجری اور کے مد میں ہو، روزگار کے مد میں ہو۔ اگر خدا نخواستہ یہ فیصلہ قائم رہا اور حکومت بلوچستان نے ہمیں متبادل کوئی دوسرا راستہ نہ دیا، تو یہ 8 سے 10 لاکھ تک لوگ در پدر ہو جائیں گے، رات کو، شام، دن اور صبح کی روٹی ان لوگوں کو بھی نہیں ملے گی۔ اچھا سر، یہ کیا آپ لوگ عدالت میں واپس وکیلوں سے آپ لوگوں نے مشاورت کی ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی پٹیشن دائر کرنا چاہیں؟ بالکل کریں گے انشاءاللہ، ہمارے ابھی پیشیز بھی ہوئے، مگر جو ہم لوگوں نے دھرنا دیا وہ یہ حکومت بلوچستان کے خلاف ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے کہ بھئی اس دونوں چمن بارڈر، تپتان بارڈر ہمارے اوپر بند ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری ہے، کوئی پورے بلوچستان میں، پھر ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں ایک فیکٹری تک بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ کریں کیا؟ سب سے پہلے آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ میرا خود تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے، میں حلقہ پی بی 31 کا چیئرمین اور ذمہ دار بھی ہوں، مگر بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ سی ایم ہے، میں اس کو تو سلیکٹڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل یہ آیا ادھر ہی ہمارے پی بی 31 پہ وزٹ کیے، مگر اس نے اس ہزاروں بندوں کے لیے 2 منٹ کا بھی وقت نہیں دیا کہ بھئی یہ ہزاروں لوگ یہاں پہ آج 8واں دن ہے بیٹھے ہوئے، کدھر سے یہ عوامی وزیر اعلیٰ ہے؟ یہ تو اس غریبوں کے لیے کام نہیں کر رہے، تو وائٹ کالر والوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگر غریبوں کا یہ ہمدرد ہوتا، کل اس روڈ پہ گزر گئے 1 منٹ تو یہ زحمت کرتا ہے کہ بھئی یہ کالے غم کے جھنڈے ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے، یہ ہزاروں ٹریکٹر کھڑے، ہزاروں سفید ریچھ میرے ساتھ کیمپ میں بیٹھے ہوئے، نوجوان بیٹھے ہوئے، کم از کم 2 منٹ تو یہ آتا، کام کرتا یا نہ کرتا، ہمیں متبادل کوئی روزگار دیتا یا نہ دیتا۔ حکومت سے مطالبہ کیا؟ حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ معزز جج نے، عدالت نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے، بھئی آپ اس کے مقابل ہمیں یہ ٹریکٹر کھڑا کر دے، ہمیں منی مازدا آپ دے دیں، اپنا ایک طریقہ کار کے ساتھ دے دے، یا آپ معزز عدالت سے آپ ریکویسٹ کر لیں کہ بلوچستان ایک طرف سے کم، کیا میں بتاؤں، اس طرح الفاظ میرے ساتھ نہیں کہ کس اذیت میں ہم لوگ مبتلا ہے، بلوچ اور پشتون، ہر طرف سے ہمارے اوپر دروازے بند ہو رہے ہیں، ہر طرف سے، چاہے ہیلتھ میں ہو، چاہے ایجوکیشن میں ہو، چاہے جس ایریا سے بھی ہو، جس ڈپارٹمنٹ سے بھی تعلق ہو، چاہے وہ روزگار کا ہو، چاہے وہ پولیٹکس کا ہو، چاہے جو بھی ہو، ہمارے اوپر دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ نہ ہم لوگ KPK میں روزگار کر سکتے ہیں، نہ پنجاب میں روزگار کر سکتے ہیں، نہ سندھ میں روزگار کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو بلوچستان میں ہم لوگ اپنی مدد، آپ جو ہم لوگوں نے سیٹ اپ بنایا روزگار کے لیے، وہ بھی حکومت بلوچستان ہمارے اوپر بین لگا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ معزز عدالت سے ہمیں بذات خود میں پرزور اپیل کرتا ہوں، مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے اوپر رحم کال ہے، اس 70,000 ڈرائیوروں کے اوپر رحم کال ہے، اس 8 سے لے کر 10 لاکھ بندوں کے اوپر رحم کال ہے۔ آپ مہربانی کر لیں، متبادل فیصلہ بھی دے دیں،
حکومت بلوچستان جو ہمارے ٹیکس سے چل رہی ہے، معزز عدالت سے میرا یہ درخواست ہے، یہ اپیل ہے کہ بھئی آپ اس کے اوپر بھی پریشر رکھیں کہ بھئی ان لوگوں کے لیے کوئی متبادل روزگار دے. مگر جو ہم لوگ کوئٹہ میں جو خدمت کر رہے ہیں وہ آج 73 سالوں میں کسی ایک پارٹی نے بھی نہیں کی ہے، نہ ایک سی ایم نے کیا ہوا ہے. 99% پانی ہم لوگ پورے کوئٹہ شہر میں سپلائی کرتے ہیں. آپ ایک پرسن آپ کو خود پتہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے پورے کوئٹہ ہم لوگوں نے بند کیا ہوا ہے. عدالتی احکامات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بخوشی اپنے ٹریکٹر کھڑے کیے ہوئے. مگر آپ دیکھ رہے ہو کہ پورا کوئٹہ میں واسا کا جو ریشو ہے وہ 0% ہے. تقریباً 15 سے 20 ارب تک ہر فیصدی میں یہ لوگ بجٹ لیتے. مگر جس ایرے میں ہم لوگوں نے یہ کیمپ لگا ہوا ہے ہلکا پی بی 31 اور 32 پہ، میں دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اپنے معزز جج صاحبان سے کہ آپ آ جائے، ایک GIT بنا دے اس کرپٹ مافیا کے خلاف، اس واسا کے خلاف، یہ ہمارے جو منسٹر گزرے ہوئے ان کے خلاف، کہ بھئی یہاں پہ سروے کر لے کہ پانی کے مد میں کتنا پیسہ ان لوگوں نے ہڑپ کر لیا ہے قسم انداز سے. ایک ٹیوب ویل میرے پورے ہلکا پی بی 31 کہ میں 2 مرتبہ ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہوں، مگر آج تک ایک ٹیوب ویل میں نے نہیں دیکھا ہوا ہے کہ میرا ایریا میں چل رہا ہے. یہ پسماندگی کا شکار ہیں ہم لوگ. آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے، بلا کام سے میری یہ اپیل ہے کہ خدا را اس غریبوں کے اوپر ترس کھا لے، اس غریبوں کے اوپر ترس کھا لے، اس 40 لاکھ کوئٹہ کی آبادی کے اوپر ترس کھا لے. ابھی جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے، آپ اندازہ لگا دیں کہ ایک زرنج پانی 5000 پہ بک رہا ہے. ایک ٹریکٹر پانی جو بلیک پہ دیتے 25-30 ہزار تک ریٹ پہنچا ہوا ہے. مگر اپنے عوام کے اوپر ترس کھا لے، یا ہمارے اوپر ترس کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی ہمارے اوپر رحم کھا لے، ہمارے بچوں کے اوپر رحم کھا لے، ہمارے سفید ریچھ کے اوپر رحم کھا لے، ہمارے آنے والے مستقبل کے اوپر رحم کھا لے. ایسا نہ ہو کہ یہ آگ کی چنگاری آپ کے گھروں تک پہنچ جائے.